کیا عورتیں مردوں سے بہتر ہیں؟ 3 باتوں کی وجہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عورتیں مردوں سے بہتر انسان ہیومن بینگ ہیں۔ نمبر 1، جب مرد اپنا سارا وقت شکار کی تلاش میں گزارتا تھا، عورتوں نے کاشتکاری دریافت کی۔ یہ عورتیں ہی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی زرخیزی دریافت کی اور زمین سے چیزیں اگائیں۔ کاشتکاری ہی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ اگا سکتا تھا اور اس کو سوچنے اور مہذب ہونے کا موقع ملا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کو جانوروں سے الگ کرنے اور مہذب بنانے میں عورتوں کا بنیادی ہاتھ ہے۔ نمبر 2، 2 یا 3 سال کی عمر میں یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ لڑکیاں اپنی ہم عمر لڑکوں سے کئی زیادہ اسمارٹ ہوتی ہیں۔ وہ جلدی بولنا سیکھتی ہیں اور لڑکوں سے زیادہ جلدی سمجھدار یا بالغ ہوتی ہیں۔ غالباً بعد میں ہمارا معاشرہ مردوں کے کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے عورتوں کو دبا دیتا ہے۔ آج کل عام طور پہ بڑے بڑے عہدوں پر مرد نظر آتے ہیں اور زیادہ کامیاب بھی وہی نظر آتے ہیں، مگر اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ شروع سے جسمانی طاقت کو اہمیت حاصل تھی۔ اس وجہ سے مردوں کو یہ موقع ملا کہ اوپر آ سکیں۔ آج کل کے اور آنے والے دور میں جسمانی قوت یا بہادری کی وجہ سے سبقت نہیں لی جا سکتی۔ جو اپنے دماغ کو جتنا زیادہ استعمال کرے گا اتنی ہی ترقی کرے گا اور دوسرے پر حکومت کرے گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ریسرچ کے مطابق عورتوں اور مردوں میں ذہانت کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر صرف مردوں کی ذہانت کا تجزیہ کیا جائے تو ان میں زیادہ فیصد وہ لوگ ہیں جو یا تو بہت کم ذہین ہیں یا وہ جو بہت ذہین ہیں، جبکہ عورتوں میں ذہانت کی تقسیم زیادہ مساوی ہے، یعنی زیادہ تر عورتیں نہ تو بہت زیادہ ذہین ہوتی ہیں اور نہ کم ذہین۔ تمام عورتوں کی ذہانت کا اوسط تمام مردوں کی ذہانت کے اوسط کے برابر ہی ہے۔ نمبر 3، امریکہ میں عورتوں کی اوسط عمر مردوں کی اوسط عمر سے 7 سال زیادہ ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ بایولوجیکل طور پر عورتوں کی باڈی مردوں کی باڈی یا جسم سے زیادہ دیرپا یا پائیدار ہوتی ہے۔ چاہے عورت مرد سے بہتر ہو یا نہ ہو، وہ کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عورتوں کو اپنے ورثے کو حاصل کرنا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ وہ اتنی ہی کارآمد اور مالی، معاشی اور جاب پر اتنی ہی کامیاب ہو سکتی ہے جتنا کہ مرد۔ مغرب میں تو عورتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، اب مشرق کی عورتوں کی باری ہے۔ یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ نہ صرف عورتوں نے اس دنیا کو مہذب بنایا، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرنے میں بھی ان کا بنیادی ہاتھ تھا۔ مثلاً 19ویں صدی میں دنیا سے غلامی، سلیوری ختم کرنے کے لیے برطانیہ کی عورتوں نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ عورتوں کو ووٹنگ کا حق دلانے کے لیے بھی عورتوں نے امریکہ میں بہت عرصے تک مہم چلائی اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں جب تک ان کو یہ حق نہیں مل گیا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ پاکستان کی عورتیں یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ انہیں یہ حالات بدلنے ہیں۔ پاکستان اپنی بیٹیوں کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے، اٹس ناٹ ورتھ اٹ۔ ٹی وی سیریل ونڈر ایئرز امریکہ کے مشہور ترین پروگراموں میں سے ایک ہے۔ میں اس سے زیادہ کسی اور ٹی وی پروگرام سے متاثر نہیں ہوا۔ اس کی ایک قسط میں دکھاتے ہیں کہ ایک نئی ٹیچر اسکول میں آتی ہے اور وہ طالب علموں کو بالکل نئے انداز سے پڑھانا چاہتی ہے۔ وہ طالب علم کو روایتی طریقہ کار سے نکال کر ان میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ طالب علم سوال و جواب رٹنے کے بجائے آپس میں بحث و مباحثہ کریں اور اپنے آپ کو گریڈ دینے کے بھی وہی ذمہ دار ہوں۔ اسکول کی انتظامیہ اس کے نئے طریقہ کار کو پسند نہیں کرتی۔ وہ طالب علموں کو اپنے دقیانوسی طریقوں سے ہی پڑھاتے رہنا چاہتی ہے۔ آخر کار اسکول کا پرنسپل اس ٹیچر کو بلا کر کہتا ہے کہ وہ یا تو اسکول کے طریقوں کے مطابق پڑھائے یا پھر جاب سے استعفیٰ دے دے۔ ٹیچر استعفیٰ دے دیتی ہے۔ جب وہ ٹیچر اپنا سامان گاڑی میں رکھ کر واپس جا رہی ہوتی ہے تو ایک افسردہ طالب علم اس سے کہتا ہے کہ آخر کیوں اس نے اپنا طریقہ کار نہیں بدلا، کم از کم اس طرح اس کی جاب بچ جاتی۔ ٹیچر جواب دیتی ہے، اٹس ناٹ ورتھ اٹ۔ آفرین ان لوگوں پر جو اپنی زندگی کے بلند مقصد کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ہر امتحان کے موقع پر اس کے بدلے کوئی بھی چیز لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، اٹس ناٹ ورتھ اٹ۔ ہمارا انتخاب ہماری قسمت۔ اس دنیا میں عظیم ترین لوگوں سے لے کر ظالم ترین لوگوں کی زندگیوں کی مثالیں موجود ہیں۔ ایماندار سے لے کر بے ایمان لوگوں کی زندگیاں، عظیم کھلاڑیوں، فنکاروں اور عظیم سائنسدانوں کی زندگیوں سے لے کر ان لوگوں کی زندگیاں جنہوں نے اس دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، بڑے بڑے بہادروں، سپہ سالاروں سے لے کر بزدل اور غداروں کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ انتہائی امیر لوگوں سے لے کر مفلس، غریب اور لاچار لوگوں کی زندگیاں، انتہائی متحرک لوگوں سے لے کر انتہائی سست لوگوں کی زندگیاں اور ہزاروں جانوروں کی زندگیوں کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔
غرض ہمارے سامنے ہزاروں طرح کی زندگیوں کے نمونے موجود ہیں اور ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ جیسی چاہے اور جب چاہے ویسی زندگی اپنے لیے منتخب کر لے، مگر اہم بات یہ ہے کہ جو جیسی زندگی چنتا ہے وہی اس کی قسمت ہو جاتی ہے۔ ذمہ داری انتخاب کرنے والے پر ہے اور خدا برالزماں